السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی دعا کی کہانی جو ہر طرح سے ناممکن لگتی تھی۔ سوچیں، بڑھاپا، بانجھپن اور ان سب دیواروں کو توڑ کر ایک دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی امید اور اللہ پر یقین کی ایک زبردست داستان ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل میں کوئی ایسی خواہش ہو جو بالکل بالکل ہی ناممکن لگے؟ جب عقل کہے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تب انسان کیا کرے؟ حضرت زکریا کی کہانی ہمیں اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک بہت بڑی مشکل سے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سے حالات تھے جن کا وہ سامنا کر رہے تھے۔ دیکھیں، حضرت زکریا کی جو صورتحال تھی وہ بظاہر ہر طرف سے نا امیدی والی تھی۔ ایک تو وہ خود بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تقریباً 90 سال کے، پھر ان کی بیوی بھی بانجھ تھیں، اور سب سے بڑھ کر انہیں اپنی قوم کے روحانی مستقبل کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ میرے بعد ان کا کیا بنے گا۔ یہ ایک بہت ہی گہری اور ہم سب کے سمجھنے والی انسانی کشمکش تھی۔ اور پھر قرآن میں ان کے الفاظ آتے ہیں، اتنے عاجزانہ۔ وہ اللہ سے کہتے ہیں، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر پر بڑھاپے کی سفیدی چھا گئی ہے، لیکن اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ آپ ان الفاظ میں درد بھی دیکھیں اور یقین بھی۔ وہ اپنی کمزوری بتا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اللہ کی رحمت سے ان کی امید ٹوٹی نہیں تھی۔ اور پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، ایک ایسا موڑ جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں ایک ایسی نشانی دیکھتے ہیں، ایک ایسا معجزہ جو ان کی دعا مانگنے کا پورا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے سرپرست تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انہیں ایک ایسا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا جس نے ان کے دل میں یقین کی ایک بالکل نئی روشنی جلا دی۔ تصور کریں، وہ حضرت مریم کے کمرے میں جاتے ہیں اور دیکھتے کیا ہیں؟ بے موسم پھل، یعنی ایسے پھل جو اس موسم میں مل ہی نہیں سکتے تھے۔ جب انہوں نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے، تو جو جواب انہیں ملا اس نے ان کی پوری سوچ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ حضرت مریم نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ بس یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ چنگاری تھی جس نے حضرت زکریا کے دل میں یقین کی آگ لگا دی۔ انہوں نے فوراً سوچا کہ جو رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد، اس نئے یقین کے ساتھ حضرت زکریا نے جو دعا مانگی نا، وہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، ایک ماسٹر کلاس ہے کہ دعا آخر مانگی کیسے جاتی ہے۔ ان کی دعا اتنی خاص اور طاقتور کیوں تھی؟ کیونکہ اس میں 4 بڑی زبردست چیزیں تھیں۔ پہلی، انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی کمزوری مانی۔ دوسری، انہوں نے صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ ایک نیک اچھی اولاد مانگی۔ تیسری، انہوں نے پورا بھروسہ دکھایا اور کہا کہ یا اللہ، اپنی طرف سے عطا کر۔ اور چوتھی بات، یہ دعا انہوں نے سب سے چھپ کر پورے خلوص کے ساتھ تنہائی میں مانگی۔ یہ ان کی پہلی دعا کے الفاظ ہیں، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اولاد مانگی۔ یہ بتاتا ہے کہ کوالٹی کتنی اہم ہے، صرف خواہش کا پورا ہونا نہیں۔ اور پھر دوسری دعا، اس میں بھی کیا خوبصورتی ہے۔ ایک طرف وہ اپنی انسانی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، لیکن فوراً ہی اللہ کی حکمت پر بھروسہ بھی دکھا رہے ہیں کہ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، یعنی جو بھی ہوگا آپ کا فیصلہ ہی بہترین ہے۔ تو ان اتنی گہری اور خلوص بھری دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا؟ چلیں اب کہانی کے کلائمیکس کی طرف چلتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ ذرا اس منظر کو سوچیں، حضرت زکریا محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی حالت میں فرشتے آ کر انہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ کئی دہائیوں کی دعا کا جواب عبادت کے دوران مل رہا ہے۔ اس سے اس لمحے کی پاکیزگی اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت زکریا کا جو سوال تھا نا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میری بیوی بانجھ ہے اور میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ کوئی شک نہیں تھا،
یہ تو حیرت تھی، ایک انسان کا فطری رد عمل جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ناممکن چیز کو ممکن ہوتے دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت پر ایک عاجزانہ تعجب تھا۔ اور پھر اللہ کا جواب آتا ہے، کتنا سادہ اور کتنا طاقتور۔ ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا یہ میرے لیے آسان ہے۔ بس اتنی سی بات، جو چیز انسان کو ناممکنات کا پہاڑ لگتی ہے، اللہ کے لیے وہ بس آسان ہے۔ یہ آیت ہمیں ہماری حدود اور اللہ کی لامحدود طاقت کا فرق بتاتی ہے۔ پھر اللہ نے انہیں ایک نشانی بھی دی کہ 3 دن تک وہ ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے، صرف اشاروں سے سمجھائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی خاص نشانی تھی۔ یہ صرف وعدے کی تصدیق نہیں تھی، بلکہ یہ ایک روحانی تجربہ تھا جو انہیں آنے والے معجزے کے لیے تیار کر رہا تھا اور ان کے یقین کو اور بھی مضبوط کر رہا تھا۔ اور جو بیٹا انہیں عطا ہوا وہ کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ ایک غیر معمولی تحفہ تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کا نام خود اللہ نے رکھا، ایسا نام جو پہلے کسی کا نہیں تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے تھے، وہ ایک معزز سردار تھے، پاک دامن تھے اور نیک لوگوں میں سے ایک نبی تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو بہترین دیتا ہے۔ اچھا، تو اس پوری حیرت انگیز کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں اپنی زندگیوں کے لیے کیا سبق ملتے ہیں؟ اس کہانی کا جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہماری انسانی حدود اور اللہ کے امکانات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے لیے عمر ایک حد ہے، اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ ہمارے لیے بانجھ پن ایک حقیقت ہے، اللہ کے لیے ہم نے اس کی بیوی کو ٹھیک کر دیا۔ ہمارے لیے رزق، کوشش اور موسم کا محتاج ہے، اللہ کی طرف سے وہ بغیر حساب کے ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑا راز، قرآن ہمیں خود بتاتا ہے کہ اس خاندان پر اتنی رحمتیں کیوں تھیں، ان کی دعائیں کیوں قبول ہوتی تھیں۔ 3 وجہیں۔ وہ نیکی کے کاموں میں ہمیشہ آگے رہتے تھے، وہ اللہ کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتا تھے، اور وہ بہت عاجزی کرنے والے تھے۔ بس یہی وہ فارمولا ہے جو معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تو یہ کہانی صرف ایک پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک سوچنے کی دعوت ہے۔ ایک سوال ہے کہ اگر ہم بھی حضرت زکریا علیہ السلام جیسا یقین پیدا کر لیں تو ہماری زندگی کا وہ کون سا ناممکن دروازہ ہے جو شاید کھل جائے۔